آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے متعلق کچھ گفتگو ہو چکی۔ اب ایک جو ہے، کیونکہ پچھلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 12-13 میں ہم نے اس کے شان نزول میں ہم نے دو بندوں کا ذکر پڑھا تھا، ایک عامر بن طفیل اور ایک اربد نامی بندہ تھا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور عامر بن طفیل نے آ کر کے کچھ باتیں کی، مطالبات رکھے، میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عام مجاہد کو ملتا ہے اتنا دینے کا ارشاد فرمایا، تو وہ کہنے لگا وہ تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ان کا منصوبہ اصل میں یہ تھا کہ ایک بندہ آقا علیہ السلام کو باتوں میں مصروف کرے گا تو دوسرا جو ہے وہ آقا علیہ السلام پر حملہ کر کے حضور کو شہید کر دے گا۔ یہ نعوذ باللہ ان خناسوں نے ارادہ بنایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اربد کی طرف، تو اربد جو ہے وہ ایک بالشت بھر اپنی تلوار نیام سے نکال چکا تھا۔ وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعائے جلال کی، وہیں پر ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاق کائنات رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مولا تو ہی ان کو پکڑ لے۔ بس پھر یہ ہوا کہ اربد جو ہے اس پر بجلی گری، وہ وہیں مارا گیا، اور دوسرا عامر بن طفیل جو تھا وہ بھی دوسرے دن، وہ رات کو وہ صحیح گزری اس کی، تو دوسرے دن جب روانہ ہوا تو وہ بھی، اس کا بھی معاملہ اسی طرح صاف ہو گیا جی۔ وہ گرا اور پھنسی نکلی، بھاگ کے واپس آیا، تو بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پکڑ میں آیا کہ دونوں بندے جو ہیں وہ 2 دنوں میں لپیٹ دیے گئے۔ چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں دعا کی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آیت نمبر 14 جو ہے اس کا مضمون پچھلے مضمون آیت نمبر 12-13 کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کا معنی اب یہ بنے گا کہ لہو دعوت الحق، میں کہ سچا دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سچی دعاؤں کو، حق والی دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لہو دعوت الحق، حق والی دعائیں جو ہیں اسی کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قبول فرماتا ہے۔ میں کہ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے، اسی طرح اپنے حبیب کی باقی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور جس طرح اپنے حبیب کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی، باقی لوگوں کی بھی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی قبول فرمانے والا ہے۔ تو پھر اب یہ جو ہے لہو دعوت الحق، پہلے ہم نے کل اور پرسوں جو ترجمہ کیا تھا لہو دعوت الحق، دعوت الحق کو ہم نے اس کا مفہوم کلمہ طیبہ ٹھہرایا تھا، کلمہ طیبہ اس کا مفہوم ٹھہرایا تھا کہ لہو دعوت الحق، دعوت الحق سے مراد جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، تو اس کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج جو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کو پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑتے ہوئے، تو پھر اب اس کا معنی یہ بن رہا ہے سچی دعائیں جو ہیں، حق والی دعائیں جو ہیں، وہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں ہی قبول ہوتی ہیں، وہی رب تبارک و تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ دعوت الحق سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ حلال کی اور نیک دعائیں مانگنی چاہیے۔ سمجھ آیا نا؟ کوئی بندہ مثال کے طور پر حرام کام کی دعا بھی مانگ لینا رب تبارک و تعالیٰ سے، اس کا بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ سمجھ آیا نا؟ اس کا بھی ایمان نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے حقیقت میں یہ بھی دعا ہے۔ کیا مطلب؟ دعا کیسے ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مدد سے یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو دعا ہی ہے نہیں؟
من وجہ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اب ہمارے فقہا نے بصراحہ یہ مسئلہ لکھا ہے، جو بندہ شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کہنا چاہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد کے ساتھ چوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد کے ساتھ یہ کر رہا ہوں۔ تو جو بندہ یہ کہتے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں، اس کا ایمان نہیں رہتا۔ تو پھر جو بندہ غلط کام کرتے ہوئے، حرام کاریاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے جا رہا ہو سیدھی سیدھی، اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کوئی بندہ جو ہے، اب یہ کام ہمارے ہاں بہت عام ہوتا ہے، ہاں جی، کسی کے غلط چکر جو ہیں لوگوں کے، خواتین کے، مردوں کے، عورتوں کے ساتھ، اس کے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ تعویذ بھی دعا ہے۔ تعویذ کیا ہے؟ دعا ہے، دعا لکھی جاتی نا اس میں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ جو بھی کلمات لکھے جائیں، ہاں جی، تو وہ بھی دعا ہے حقیقت میں۔ تعویذ کا مطلب ہی یہی ہے کہ پناہ مانگنا، ہاں جی، پناہ مانگنا۔ تعویذ کا مطلب ہی یہ تعوذ، تعویذ، یہ ساری چیزیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں۔ تو پھر ہمارے فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ جائے کسی بندے کے پاس تعویذ لینے کے لیے کہ شوہر میرا قابو ہو جائے، ایسا تعویذ لینا بھی حرام ہے اور ایسا تعویذ دینا بھی حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تعویذ اس معاملے میں لینے کا، ہاں اگر شوہر ظالم ہے، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے، بدخلق ہے، اس کو بدخلقی سے روکنے کے لیے، اتنے تک اس کو شریعت کے تابع کرنے کے لیے، جو اس کے حقوق بنتے ہیں وہ نہیں دے رہا، وہ لینے کے لیے تعویذ لینا جائز ہے، دینا جائز ہے۔ ہاں ویسے جو عورتیں چاہتی ہیں کہ جناب خاوند جو ہے یہ لالائی بن کے رہے، اس طرح کا تعویذ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے۔ سمجھایا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ پوری پاکستان گھوم لیں، پورا پاکستان گھوم لیں، پورے پاکستان میں آپ کو کہیں پہ یہ دکھائی نہیں دے گا لکھا ہوا کہ جناب بیوی آپ کے قدموں میں، ہمیشہ یہی لکھا ہوگا کہ شوہر آپ کے قدموں میں۔ ان کو پتہ ہے کہ تعویذ کی طرف آئے گی یہی، جاہلانہ تعویذ لے گی نا تو وہی لے گی، مرد تھوڑی آئے گا اس طرح کا تعویذ لینے کے لیے۔ تو پھر انہوں نے لکھا ہی اسی کے لیے ہے جس کو انہوں نے تھمانا ہے، اور ان کو پتہ ہے بھی مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ پیسے دیتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ نسخہ تجویز ہی عورتوں کے لیے کیا ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی یہ معاملات ہیں، ان معاملات میں یعنی کہ اللہ تبارک لہو دعوت الحق، حق والی دعوت ہو، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں یہ والی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں حرام کاموں کی، کفر کی دعائیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ والی دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ ظلم کی دعا جائز ہے، نہ ظلم کرنے کی، نہ ظلم کروانے کی، نہ ظالم کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ظالم کے لیے دعا کرتا ہے اس کی لمبی زندگی کی، تو ماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم ہوتا رہے۔ ظالم کی جتنی عمر لمبی ہوگی اتنا ظاہری بات ہے ظلم ہوتا رہے گا، جتنا ظلم ہوتا رہے گا اتنا جناب افراتفری رہے گی، دنیا میں زمین پر امن قائم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بندہ یہ دعا کرتا ہے ظالم کی لمبی زندگی کی، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظلم ہوتا رہے۔ تو ظالم کے لیے دعا کرنا، جی حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سویا ہوا تھا، بادشاہ تھا، حاکم تھا، ظالم تھا، وہ سویا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ اس کو اٹھا دیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، ہاں جی، تو انہوں نے بزرگ وہاں دانا موجود تھے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اس کی نماز چھوٹ جانا یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جتنا نقصان اس کے جاگنے سے ہوگا۔ یہ جیسے بیدار ہوگا لوگوں پر ظلم شروع کر دے گا، ہاں جی، اتنا ظالم ہے اور گھٹیا شخص ہے یہ، کسی کی رو رعایت نہیں رکھتا، کسی کا منہ محابہ جو ہے اس کو وہ نہیں مارتا کہ جناب یہ حیا کر جائے، نہ یہ بڑا ظالم ہے، لہٰذا اس ظالم کا سویا رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ نماز بھی پڑھے گا تو وہ نماز بھی اس پہ لعنت بھیجے گی، کیسا منحوس ہے تم۔ تو کہتے ہیں اس کو مزید لعنت سے، اس کو مزید ظلم سے بچانے کے لیے اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے، یہ بدبخت سویا رہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اب دیکھیں اس کی روشنی میں آیا مبارکہ آگے، یعنی آیا مبارکہ نے واضح کر دیا کہ دعا کو قبول کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو لہو جو ہے نا، یہ لہو، یہ لام حرف جار اور ضمیر مجرور، جار مجرور کو یہاں مقدم کرنے کا اس کے عامل سے
لہو دعوت الحق، دعوت الحق جو ہے وہ اس کو بعد میں لایا گیا، لہو کو پہلے لایا گیا۔ اس کو پہلے لانے کا مقصد جو ہے اس میں حصر پیدا کرنا ہے۔ کیا پیدا کرنا ہے؟ حصر پیدا کرنا ہے کہ دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے ہی اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب میں یہاں پر مطلقاً گفتگو کرتا جاؤں گا، جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا دو رائے بیان کروں گا میں۔ یہ یہاں پر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی اور دعا، عبادت بھی اللہ تعالیٰ سے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے، عبادت بھی اسی کی، دعا بھی اسی سے۔ کیوں کہ دعا بھی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، حضور فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ بتائیں، جب عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی تو عبادت کا مغز کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، سجدہ بھی اسی کا، اور یہ ہاتھ اٹھے ہوئے یہ بھی رب کی بارگاہ میں۔ بس سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس مسئلے پہ ہم نے ذرا غور کرنا ہے تھوڑا سا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں، کہتے ہیں جی بڑے بلب کے ساتھ روشنی پانی ہے اس بات پہ، جی تو اس بات پہ بھی ہم نے بڑے بلب کے ساتھ روشنی ڈالنی ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کے معاملے میں خلاق کائنات کی بارگاہ تک ہم کیوں نہیں رہتے؟ جس دعا کو عبادت کہا گیا ہے وہ عبادت جو ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، رب تعالیٰ نے فرمایا ان کی کسی بھی شے کو وہ قبول نہیں کرتے۔ ان کی عبادت بھی رائے گا، ان کی دعا بھی رائے گا، کچھ بھی نہیں ان کے لیے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی دعا قبول کی، دعا کا ثمرہ ظاہر ہو گیا، عبادت قبول کی تو اس پر اجر عطا فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دعا کا ثمرہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ظاہر ہوگا اور عبادت پر اجر بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور میرے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں جس کو میں نے یہ شان دے رکھی ہو، تو میں کہ تم اوروں کے دروازوں پہ کیوں بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ پھر اوروں کے دروازے پہ کیوں جاتے پھرتے ہو؟ اب دیکھیں نا، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ مثال بیان فرمائی الا بکباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال جو میری بارگاہ کو چھوڑ کر اوروں کی دروازوں پہ جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، میری عبادت کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کر رہے ہیں، اوروں کو ماتھا ٹیک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اوروں کے پاس جا کر کے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی سامنے کھڑا ہو، پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہو کہ پانی چل کے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پہ دیکھیں بات کتنی بڑی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پانی کو غیر اللہ کی جگہ پہ رکھا ہے۔ پانی کو کس کی جگہ پہ رکھا ہے؟ غیر اللہ کی جگہ پہ رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح پانی اٹھ کے خود کسی کے منہ میں نہیں پہنچتا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کر کے یہ بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری دعا قبول کر سکتے ہیں نہ تمہاری عبادت قبول کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پانی اٹھ کے تمہارے منہ میں نہیں آتا، اسی طرح کر کے یہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ میں بات روک کے، یہ یقینی بات ہے اور پکی بات ہے، یہاں پر جو کہا گیا، چونکہ مکے کے مشرکین سامنے تھے، مشرکین بتوں کو عبادت کے لیے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، بتوں کو مدد کے لیے بھی پکارتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی سے اس طرح کی امیدیں لگانے سے منع فرمایا، بتوں سے اس طرح کی امیدیں لگانے سے منع فرمایا، ان سے مدد مانگنے سے بھی منع فرمایا اور ان کی عبادت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں غیر اللہ جتنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح عبادت، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اس طرح کسی کو معبود ٹھہرایا جائے یا کسی بھی درجے میں اس کو معبود ٹھہرایا جائے، یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پانی کی جگہ رکھا ہے۔ کس کی طرح رکھا ہے؟
پانی کے درجے پانی کی مثال دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جس طرح پانی اٹھ کے تمہارے منہ میں نہیں آتا اس طرح کر کے انہوں نے بھی تمہاری مدد نہیں کرنی۔ اب یہ ذرا ذہن میں رہے اہل اللہ کے بارے میں ہم جو مدد کا ایک استغاثہ کا یا توسل کا نظریہ رکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رہے۔ اہل اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام جو ہیں ان سے ہمارے بزرگوں نے اتنی اجازت دی ہے کہ مزار پہ جائے بندہ وہاں جا کر کے یہ کہے اس اللہ کے ولی کو جی اے اللہ کے ولی آپ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، السلام علیکم یا اہل القبور جو پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ پڑھنا ہے، یہ کہہ کے پھر یہ کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا کہے وہاں جا کے؟ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب بتائیں نا آج بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے پاس آپ چلے جائیں تو جا کر کے آپ کوئی کام کہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا ہی کرتے ہیں نا۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا۔ یا اٹھ کے جا کے کوئی بندہ کہے مجھے فلاں بندہ تنگ کر رہا ہے تو اٹھ کے آ کے اس کو فیٹ ٹھوک دیتے ہیں، کرتے ہیں ایسا؟ جا کے اس کے گلا دبا دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں نا۔ تو بھائی جب زندہ ہیں تو وہ دعا کر رہے ہیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد ہی دعا کا کہا جائے نا ان کو، تو یہی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، نہیں سمجھ پڑا؟ ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے، میں کہ جاؤ توسل کا معنی یہی ہے، بزرگوں سے توسل کا معنی یہی ہے، وہاں جا کے یہ کریں، ہاں اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ یہ بزرگ کے وسیلے سے میرے حال پہ رحم فرما، یہ بھی جائز ہے۔ بزرگ کو یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیں یہ بھی جائز ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ اور اس طرح کر کے جس طرح دوسرے نظریے کے لوگ ہیں وہ بزرگوں کو بھی نعوذ باللہ من ذالک بتوں کی طرح سمجھتے ہیں، ایسا کرنا یہ بہت زبردست بزرگوں کی بھی گستاخی ہے اور یہ بہت بڑی خطا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اہل اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رہے ویسے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ بزرگوں کے پاس جا کے ہم نے کہنا کیا ہے، ہاں جی وہاں جا کے جیسے لوگ جاتے ہیں بیٹا دے دیں مجھے، فلانی شے دے دیں فلانی شے دے دیں، نہ یار یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہاں ان سے دعا کروا دیں، آپ ان کے پاس گئے ہوئے ہیں تو ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہوا ہے ہر قبر پر مرکز انوار و تجلیات لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ مرکز انوار و تجلیات، جیسے حضرت عطا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ لکھا ہوا نا مرکز انوار و تجلیات، آپ کی تو شان سبحان اللہ وراء الورا ہے جی، لیکن یہاں پہ جس شاد ماجے گامے کو کوئی جانتا نہیں نا اس کی قبر پہ بھی مرکز انوار و تجلیات لکھا ہوا ہے۔ جس بیچارے کو زندگی میں یہ نہیں پتہ تھا کہ انوار لفظ جو ہے یہ کس کی جمع ہے، اور جمع ہے تو یہ کون سی جمع ہے، قلت ہے کثرت ہے یا کون منتہی الجموع ہے، جس بیچارے کو یہ نہیں پتہ تھا یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے، اس کی قبر پہ بھی مرکز انوار اور تجلیات لکھا ہوا ہے۔ حساب لگائے، اندھیر نگری یوں پڑی ہے، سچی بات ہے ہمارے اندر تو توبہ۔ میں پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا، میرے پاس ایک رسالہ تھا، ہو سکتا ہے اب بھی کتابوں میں کہیں موجود ہو، کمالیہ کی طرف سے ایک پیر تھا بیچارہ لڑکا، ابھی میٹرک نہیں کی، داڑھی نہیں ہوئی، نام لکھا ہوا تھا نیچے فلانی تعلیم پا رہے ہیں، تعارف بھی لکھا ہوا تھا، اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا غوث زماں۔ بتائیں، اور میں نے کہا یار یہ اتنی اندھیر نگری ہے یار، جو بیچارہ ابھی تک استنجے کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوا آپ نے اسے غوث زماں بنا دیا پکڑ کے۔ ہر قبر جو ہے یہاں پہ یار، میں سچی کہوں آج گنبد جو ہے نا ان کے بھی بنے ہوئے ہیں، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مختار سقفی نے، اس کا بھی گنبد بنا ہوا ہے، اس کے گنبد پہ منوں کے حساب سے سونا لگا ہوا ہے، میں خود دیکھی میں نے اس کی قبر، اور دیکھی بھی کیسے، میں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا، ہمارے لوگ فاتح پڑھنے چلے گئے تھے ان کو دھکیلنے گیا تھا، کراچی کے تھے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ گیا تھا وہاں بغداد، تو پھر وہاں گئے ہم، تو وہ جناب بھاگ کے فاتح پڑھنے چلے گئے، یا اللہ اس کا فیض بھی ہمیں عطا فرما۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ اس کا فیض لینا، کہیں کے نہیں رہو گے تم، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ ہاں تو یہ وہاں جا کے بھی دعائیں، یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے مرزا قادیانی کذاب دجال کا مزار نہیں بنا ہوا ہیں؟
مرزا قادیانی کذاب دجال مرتد زندیق ملعون مردود کا بھی مزار بنا ہوا ہے، وہاں بھی لوگ، اور نعوذ باللہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے جو وہاں جائے گا اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کر کے جس بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آج اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے ایران کے اندر، اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی جو ہے جس نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ بھائی جن لوگوں نے انگریز کو مخبریاں کر کے ہمارے مجاہدین کو شہید کروایا تھا، آج ان کے بھی مزار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی گنبد کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پہ لکھا ہوا مرکز انوار و تجلیات فرنگ۔ یہ فرنگ کا اضافہ میں نے کیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ حساب ہے بھائی۔ آج باقی چھوڑیں، آج دیکھیں آج جتنے لوگ یہودیت نوازی میں پیر آگے ہیں، ہاں جی بتائیں یہ پیروں کے بیٹے ہیں، تو کیا خیال ہے کل کو ان کو اس گنبد کے اندر دفن نہیں کریں گے؟ کہاں دفن کریں گے ان کو؟ جو کمینہ اپنا شوربہ پینے کے لیے یہودی کا نوکر بن جائے، یہودی کا غلام بن جائے، یہودی کی خیرخواہی کرنے لگے، امت مسلمہ کا دشمن بن جائے، کل میں جا کے اسی قبر پہ کھڑا ہو کہوں مجھے بکرا دے دیں، مجھے بیٹا دے دیں، مجھے فلانی شے دے دیں، تو پھر میرے سے بڑا لعنتی کون ہوا بھائی؟ اسی کو مشکل کشا سمجھنے لگوں یار، اس کی قبر میں میں لکھ دوں جناب مرکز انوار و تجلیات، تو لعنت نہیں ہے مجھ پہ؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ بندہ دین کا دشمن ہے یار آپ دیکھیں آج جو بندہ اپنے نبی کے دین کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کل کو تیری مدد کے لیے اپنی قبر سے نکل کے باہر آئے گا۔ شرم سے ویسے مرنے کا مقام ہے ہمارا بھی، ویسے ہم پتہ نہیں کہاں تک ہم نے نوبت جا پہنچائی ہے۔ اور اہل اللہ جو ہے نا، سچی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ بھی صرف انہی کوئی بزرگ سمجھیں جن کے متعلق ہمارے اجلہ علماء جو ہیں ان کو بزرگ کہتے آئے ہیں۔ ہاں، ہر بندے کی قبر پہ فاتح بھی پڑھنے نہیں جاتے، ہر گنبد پہ جناب فاتح پڑھنے بھی نہیں جاتے، سچی میں کہہ رہا ہوں۔ ان کی آپ تعلیمات کو دیکھیں، نعوذ باللہ بڑے بڑے گستاخ ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے۔ ایک پیر ہے جی، اس کا گنبد پہلے سے تیار ہے، بہت بڑا گنبد تیار ہے ہیں جی، لیکن اس بندے نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے جناب معاویہ تو مسلمان ہی کو نہیں۔ بتائیں، گنبد تیار ہے، کل کو ہماری ساری بریلوی قوم جو ہے وہ جا کے جناب فاتح بھی پڑھے گی، دعائیں بھی مانگے گی، اور کہے گی میرا پیر دستگیر، میرا پیر مشکل چیر، یہ دعائیں کریں گے۔ بتائیں، جو اندھا دھند میں سچی کہوں عقیدت کے نام پہ ہمارے لوگوں کو پاگل اور الو بنایا گیا نا، وہ کہیں نہیں بنایا گیا۔ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ، اندھا دھند جو ہے وہ سچی بات ہے، ہمارے لوگوں کو عقیدت کے نام پہ عقیدہ برباد ہوا ہے، عقیدت کے نام پہ عقیدہ خراب کیا گیا ہے، سچی کہہ رہا ہوں میں۔ عقیدے کے خراب ہونے کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں میں وہ عقیدت ہے، ہیں جی۔ وہ عقیدت تو وہ تھی یار جو تجھے میرے حبیب علیہ السلام کے قدموں تک لے جاتی، لیکن تجھے جناب اس عقیدت نے حضور کے صحابہ کا گستاخ بنا دیا۔ کون سی عقیدت ہے تیری؟ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر تان کرنے لگا، تجھے اتنی شرم حیا نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے ویسے۔ اور آج جتنی بھی اکثریت اس وقت پیروں کی ہے، اس وقت پیروں کی، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اہل حق ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا جو اہل اللہ ہیں، ہاں جی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دینی غیرت رکھنے والے ہیں، جو دینی حمیت رکھنے والے ہیں، وہ الگ ہیں۔ باقی جتنی اکثریت اس وقت پیروں کی ہے، بتائیں وہ دین کے ساتھ کھڑے ہیں یا دین دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دین دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں نا۔ کل کو ان سب کے مزار بنیں گے اور ان سب کے مزاروں پہ مرکز انوار و تجلیات لکھا ہوگا، جی۔ اور ہماری اندھا دھند جو پاگل قوم ہے، یہ جا کے وہاں جا کے جناب منتیں مانگیں گے، مرادیں مانگیں گے، ہاں پیر تیری قبر پہ نمک رکھوں گا، امرود میں نو دے دوں کہ نہیں۔ یہ حساب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ویسے یہ ہماری سرائیکی زبان میں کہتے ہیں جوگے تو انوی، یعنی کہ مولوی نے زور لگایا نا، الا ان اولیاء پڑھ کے ان جاہلوں کو ولی بنایا ہے، ان جاہلوں کو ولی ثابت کیا ہے، ہیں جی، جن بیچاروں کا اپنا حال کوئی نہیں۔ دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ عرس ہوتا تھا پہلے، تو میں جاتا تھا بھی مولویوں کو سنیں گے، وہاں پہ توبہ جو نقابت کرتے تھے نا وہ کچھ زیادہ ہی تڑکا لگاتے تھے، ہیں جی۔ جناب جو حضرت آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک وہ پیر چھوٹا وہاں سے، انہوں نے کہا جو حضرت اب آ رہے ہیں ان کے حسن پہ بھی بات ختم ہے، ان کے علم پہ بھی بات ختم ہے، ان جیسا عالم بھی نہیں دیکھا، ان جیسا حسین بھی نہیں دیکھا۔
اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا چلو دیکھیں کون سا حسن کا شہنشاہ آ رہا ہے۔ جیسے وہ پیچھے سے آیا بیچارہ، وہ خود جو ہے اس کا منہ جناب ادھر بھاٹی کی طرف تھا، اس کا پیٹ شرم والا گیٹ کی طرف جا رہا تھا، اور جب اس نے بات کی تو وہ بھی جناب خطبہ ہی الٹا پڑھا اس نے۔ میں نے کہا یار اب میں اس پہ افسوس کروں یا تیرے تعارف کرانے والے پہ افسوس کروں، کیا کروں بتاؤ؟ اور یہی جب بڑے بڑے پیر 9 من کے مریں گے، مرکز انوار الجلیات، بھائی افسوس ہے یا نہیں ہیں؟ پھر انہی کی درباروں پہ جا کے لوگ دعا مانگتے ہیں، پیر سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب دعا مخ العبادہ، عبادت قبول، دعا کو قبول کرنے والی ذات محض اللہ تعالیٰ کی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہاں دعا مانگنے جا رہے ہو تم؟ اور یہ افسوس، میں نے ایک دن پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا، اور یہ ہمارے اندر کے دکھ کو ظاہر کرتا ہے، ایک المیہ ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ یہ کہیں تو یہ تمانچہ ہے ہمارے منہ پر کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد میں لوگ دعا کرنے نہیں آتے، کوئی آتا ہے بندہ یہاں بھی مسجد میں جا رہا ہے، یار مسئلہ بن گیا دعا کر رہا ہوں، مشکل آ گئی یہ دعا کر رہا ہوں، دربار پہ دعا مانگنے جاتے ہیں۔ ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی سنتا ہے، اہل اللہ کے قرب میں دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا جائے اور یہ یقین کر لیا جائے دعا قبول ہی وہاں ہوگی، یہاں کون سی دعا قبول ہوگی، تو پھر یہ رویہ بھی بھائی رونے والا ہے، یہ بھی دکھ والی بات ہے۔ مسجد آج سیر سپاٹے کے لیے ہیں، اور دعا کے قبولی کے مقام اکیلے دربار رہ گئے ہیں۔ بتائیں نا جی کیا کریں ہیں؟ یہاں تک ایسے نہیں نوبت پہنچی، تباہی قوم کی ایسے نہیں ہوئی، قوم کا بیڑا غرق ایسے نہیں ہوا، اس میں کچھ باغبان بھی ملے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باغ ایسے نہیں اجڑا، کچھ مالی بھی اندر سے کمینے تھے، کچھ مالی بھی چور تھے، کچھ مالی بھی خوش آمدیے تھے، کچھ مالی نہیں مولوی بھی ایسے تھے جو اپنے 500 کے نذرانے کی خاطر جاہل سے جاہل دین دشمن پیر کو بھی اللہ کا ولی ثابت کرتے رہے، اسے غوث زماں اور قطب زماں ثابت کرتے رہے۔ جی ہمیں تو چاہیے قطب الدین، کون چاہیے؟ قطب الدین، دین کا قطب بن کے کھڑا ہو، دین کی میخ بن کے کھڑا ہو، دین کا قلعہ بن کے کھڑا ہو، جو جناب جس کے ارد گرد جناب امت کٹھی ہو وہ پھر سے دین کو زندہ کر دے۔ قطب الدین، محی الدین، معین الدین، یہ والے بندے چاہیے۔ ہماری اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے نعوذ باللہ، قطب الدین کی بجائے ہمیں قطب الدین مل گیا ہے۔ کون مل گیا ہے؟ قطب الدین مل گیا ہے۔ ہمیں چاہیے قطب الدین تھا، قطب الدین وہ ملا ہے ہمیں جو جناب نعوذ باللہ امت کے مفادات کو پیچھے چھوڑ کے یہودیت کے مفادات کے لیے کام کرنے والا ہے، امت کے مفادات پہ چھری پھیر کے وہ جناب کفر کے، انگریز کے، فرنگی کے، ان کے جناب منصوبوں کو پانی لگانے والا ہے، ان کے منصوبوں کو اوپر لے جانے والا ہے۔ امت کی فکر ہی نہیں ہے اس میں، امت کا ایمان غرق ہو رہا ہے، اسے پریشانی کو نہیں، امت کی جناب عزتیں رل رہی ہیں، اس کو پریشانی کو نہیں۔ تو بتائیں ایسا بندہ جو ہے وہ قطب الدین ہو سکتا ہے؟ وہ تو قطب الدین ہی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ پڑا مسئلہ؟ اب یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں سارے صوفی کونسل والے، حیران ہوں گے آپ، ان میں اکثر جو ہیں وہ سارے سید پاک ہیں۔ کیا ہیں؟ سید پاک ہیں۔ کیا منہ دکھا ہوا ہے یار، اپنے نانے کے دین کے غدار نکلے ہو تم۔ یہودیت کا شوربہ پی کے اپنے نانے کے دین کے ساتھ بے وفائی کر گئے ہو تم۔ شریف مکہ جو مکہ حجاز کا گورنر تھا وہ بھی سید تھا، انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ کون تھے؟ وہ بھی اپنے آپ کو سید کہتے تھے۔ ٹیپو کو مروا دیا، انگریزوں کا یہاں قبضہ جموا دیا، آج تک امت ذلیل ہو رہی ہے یہاں پہ۔ نہیں سمجھ آ رہا یار؟ سید ہو تو کم از کم کچھ تو حیا کرو یار۔ قیامت والے دن ایک عام بندہ غداری کرے کہ سید غداری کرے، قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے ہے، سید کو زیادہ نقصان ہوگا، سید کی زیادہ پکڑ ہوگی قیامت والے دن۔ رب بھی پکڑے گا، اس کا حبیب بھی پکڑے گا، ان کو ہاں بھی تو میری اولاد ہو کے تو نے یہ کیا کیا؟ آیا مبارکہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی کے پاس بندہ جائے اور ہاتھ پھیلا کبا سے تو کفے ہے، اپنی ہتھیلیاں پھیلا کے چلو اس طرح سامنے رکھ کے بیٹھ جائے، لیبلغ فاہ کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، اللہ تعالیٰ نے پانی اس کے منہ تک جانے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، رب تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی جو دعا ہے وہ ہے ہی گمراہی میں، یعنی کافروں کی دعا وہ چونکہ مانگتے ہی بتوں سے ہیں، وہ نہ بت قبول نہیں کر سکتے، بتوں سے مانگی ہوئی دعا رب کی بارگاہ میں نہیں جاتی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی دعا ہے ہی گمراہی میں،
ان کی دعا کس میں ہے؟ گمراہی میں ہے، کسی کھاتے کی نہیں ہے، ان کی عبادت ہے تو وہ فضول، ان کی دعائیں ہیں تو وہ فضول۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کافر اگر رب سے دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے شیطان جو ہے، شیطان آدم علیہ السلام کا منکر بن گیا، کافر ہو گیا، رب تعالیٰ نے بھی ملعون مردود ٹھہرا دیا، رجیم کہہ دیا رب تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دے دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دے دی۔ یعنی کافروں کا کافر اعظم شیطان جو ہے اس نے دعا مانگی تھی، رب سے مانگی تھی، رب نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی۔ اس طرح کر کے کافر بھی اگر رب سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ لیکن کافر بتوں سے دعا مانگے، کوئی بندہ اور جو ہے وہ جا کے کافر جو ہیں جس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ ان کی عبادت قبول ہے نہ ان کی دعا قبول ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی دعا، ان کی عبادت، ان کی ہر شے جو ہے ضلال میں ہے۔ کس میں ہے؟ ضلال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔